السلام علیکم، میرے چینل پر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری کہانی کو سن رہے ہوں گے۔ چلیے آئیے نئی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ دسمبر کی ہلکی گلابی سردی میں رات کے ٹھیک 12 بجے کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن تقریباً سنسان ہو چکا تھا۔ کراچی سے لاہور کے درمیان چلنے والی مشہور ٹرین کراچی لاہور ایکسپریس غیر معمولی طور پر 3 گھنٹے لیٹ تھی۔ زیادہ تر مسافر مایوس ہو کر دوسری ٹرینوں یا متبادل ذرائع سے روانہ ہو چکے تھے، مگر حمزہ اب بھی پلیٹ فارم پر کھڑا ٹرین کا انتظار کر رہا تھا۔ لگتا ہے اب اس اسٹیشن پر میں ہی اکیلا رہ گیا ہوں، مگر دن بھر کی تھکن کے باوجود کہیں اور جانے کی ہمت بھی نہیں بچی تھی۔ جیسے ہی ٹرین آئے گی اسی میں لاہور چلا جاؤں گا، حمزہ نے اپنے آپ سے کہا۔ حمزہ نے نظر ادھر ادھر دوڑائی۔ فٹ اوور برج کی سیڑھیوں کے نیچے چند فقیر سو رہے تھے۔ اچانک ایک فقیر اس کے قریب آیا اور بولا، بیٹا اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں کوئی عام ٹرین نہیں آئے گی، جو آئے گی وہ وہی ایکسپریس ہے جو 3 گھنٹے لیٹ ہے، اور ہاں رات کے وقت اس ٹرین میں سفر کرو گے تو کسی اجنبی سے بات مت کرنا۔ فقیر کی باتوں میں عجیب سا راز تھا۔ حمزہ جیسے اس کی آنکھوں میں کھوسا گیا۔ اسی لمحے اسے احساس بھی نہ ہوا کہ ٹرین پلیٹ فارم پر آ چکی تھی۔ سیٹی بجی، ہارن بجا اور ٹرین چل پڑی۔ حمزہ واحد مسافر تھا جو اس سنسان اسٹیشن سے اس ٹرین میں سوار ہوا۔ وہ بھاگ کر جیسے تیسے آخری کوچ میں چڑھ گیا۔ دروازے سے پیچھے دیکھا تو وہ فقیر بھی اسی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہوئی اس دوڑ سے حمزہ کی سانسیں پھول گئیں۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا ہو کر خود کو سنبھالنے لگا، پھر ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند کیے وہ سوچوں میں گم تھا۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا اس کی روح کو سکون دے رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بالکل قریب تیز تیز سانسیں لے رہا ہے۔ وہ گھبرا کر چونک اٹھا، آنکھیں کھولی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پورا ڈبہ خالی تھا۔ کراچی لاہور ٹرین کبھی خالی نہیں ہوتی۔ یہ خیال اس کے دل میں بے چینی بھر گیا۔ اسی لمحے اس نے دیکھا کہ دوسرے دروازے کے پاس والی سیٹ پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ حمزہ نے سکون کا سانس لیا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ شخص خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا اور پھر اچانک مسکرایا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ کافی دیر ہو چکی تھی مگر ٹرین کسی اسٹیشن پر نہیں رکی۔ تب وہ شخص بولا، کیا دیکھ رہے ہو؟ تم سوچ رہے ہو نا کہ ابھی تک کوئی اسٹیشن کیوں نہیں آیا؟ یہ اس لیے ہے کہ کوئی اسٹیشن آئے گا ہی نہیں۔ حمزہ کے بدن میں جیسے سنسنی دوڑ گئی اور اس نے کہا، تم غلط ٹرین میں چڑھ گئے ہو۔ حمزہ نے گھبرا کر کہا، نہیں، میں نے صحیح ٹرین پکڑی تھی۔ وہ شخص آہستہ سے بولا، تو پھر غور کرو، تمہارے سوا اس ٹرین میں کوئی اور کیوں نہیں چڑھا؟ یہ پورا کوچ خالی کیوں ہے؟ حمزہ بھاگ کر دروازے کے پاس گیا۔ باہر صرف گھنا اندھیرا۔ جب وہ واپس مڑا تو اس کے سامنے بیٹھے شخص کا سر کچلا ہوا تھا، خون بہہ رہا تھا اور آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ حمزہ چیخ پڑا۔ وہ شخص اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حمزہ خوف سے دروازے کے کونے میں دبک گیا۔ اچانک اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ کانپتا ہوا مڑا تو وہی شخص بالکل نارمل حالت میں کھڑا تھا اور پوچھا، کیا ہوا؟ چیخ کیوں رہے ہو؟ حمزہ ہکلا گیا اور حمزہ نے پوچھا، آپ کے سر سے تو ابھی خون بہہ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، وہ زخم مجھے 20 سال پہلے لگا تھا۔ پھر اس نے سچ بتایا، میں بھی اسی ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ ٹرین لیٹ تھی۔ چند شرابی سوار ہوئے، انہوں نے مجھے چلتی ہوئی ٹرین سے دھکا دے دیا۔ میرا سر بجلی کے کھمبے سے ٹکرایا اور پھر ایک اور ٹرین میرے اوپر سے گزر گئی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ تب سے میں اسی ٹرین میں ہوں اور اپنے قاتلوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ حمزہ نے کہا، یہ سب کہانی ہے نا، آپ زندہ نہیں ہو سکتے۔ وہ مسکرایا، کس نے کہا میں زندہ ہوں؟ میں مر چکا ہوں۔ مجھے صرف ایک چیز چاہیے، آزادی۔ حمزہ لرز گیا۔ یہ ٹرین تب تک چلتی رہے گی جب تک کوئی اپنی جگہ نہیں دے گا۔ پھر وہ بولا،
یا تو تم مجھے آزاد کرو گے اور خود اس ٹرین کا حصہ بن جاؤ گے، یا اگلی منزل پر تمہاری کہانی ختم ہو جائے گی۔ حمزہ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ آخر کار اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اچانک ٹرین رک گئی۔ ٹھنڈی ہوا پوری کوچ میں بھر گئی۔ وہ شخص مسکرایا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا، لیکن جاتے ہوئے اس نے کہا، اب تم اس ٹرین کے نئے مسافر ہو۔ تمہاری آزادی بھی آئے گی جب کوئی اور اس ٹرین میں چڑھے گا۔ دروازے کھلے تھے مگر حمزہ جان چکا تھا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ٹرین دوبارہ چل پڑی اور کہیں دور اگلا مسافر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اپنی کوئی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ڈسکرپشن باکس میں ای میل ایڈریس پر یا واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ پھر نئی کہانی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔